بسم اللہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدقت یا رب العالمین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ الاحزاب 22واں پارہ اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے
ایک فرمان مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ، اس پیغام پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان درود شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ اور درود شریف ایک عظیم عبادت ہے۔ ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا، اپنے قائد، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرے۔ اس نیت سے، اس غرض سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ ہی کی برکت سے، آپ ہی کی وجہ سے آج میں مسلمان ہوں، آپ ہی کی وجہ سے آج میرے پاس ایمان کی دولت ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے میں مومن ہوں تو اپنے رب کی نگاہ میں بھی بہتر ہوں۔ اور جب بھی مسلمان مومن اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو بڑے مرتبے اور مقام عطا فرماتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جو شاعری ہے، آپ کا کلام ایک انقلابی کلام ہے، اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، اسلام کی عظمت پر، قرآن کی صداقت پر، صحابہ کرام کے عظمت پر، صحابہ کے فضیلت پر، حضرات اولیاء کرام کی عظمت پر کئی قسم کے انقلابی اور ایمانی کلام آپ نے لکھے ہیں، تو کیسے یہ مرتبہ آپ کو ملا، کیسے یہ مقام آپ کو ملا
کہ اتنا بڑا کارنامہ اپنے سر انجام دیا، تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے نبی کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتا رہا۔ یہ سلسلہ سینکڑوں میں چلتا رہا، پھر ہزاروں میں چلتا رہا، پھر یہ سلسلہ لاکھوں تک پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ جب 1 کروڑ مرتبہ میں نے اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ حالات کھول دیے، میری سوچ، میری افکار کو اللہ نے روشن کر دیا۔ پھر اللہ میرے ذہن میں باتیں ڈالتا گیا اور میں کلام بناتا گیا۔ یہ درود شریف کی برکت سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ آدمی ہوگا کہ جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ بس مومن درود شریف پڑھتا جائے اور اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ اور مقام بڑھاتا جائے، نبی کی شفاعت کا مستحق بنتا جائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمت کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بھی ایک مومن مسلمان اس عبادت میں مصروف عمل ہو جاتا ہے تو یہ جو دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ باقی تو کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک فرشتہ مصروف عمل ہوتا ہے، یہ ہماری نیکیاں لکھتا جاتا ہے۔ یا خدا نہ خواستہ انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں کاندھے والا فرشتہ جو ہے وہ لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے گناہ لکھتا رہتا ہے۔ لیکن جب مومن مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور بائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب یہ مومن کو، مسلمان کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ بھی معاف ہوئے، 10 درجے بھی بلند ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول،
میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے اس کو جواب دیا، پھر اس نے فرمایا اللہ کے رسول اگر میں اتنا پڑھوں، آپ نے پھر اس کو جو ہے خوشخبری سنائی، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اتنا پڑھوں، میں ساری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے پھر تو سب کچھ ہی تیرا ہو گیا، جو کچھ تو مانگے گا اللہ نے تجھے عطا کر دینا ہے۔ اور جو بھی دعا درود شریف سے شروع ہوتی ہے، جس کے ابتدا میں دیکھو ایک مومن جب دعا کرے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع الامر کلہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا القوۃ المتین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، پھر اپنے لیے دعا مانگے، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھے۔ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ابتدا سے بھی اللہ دعا کو قبول کر لے اور انتہا سے بھی اللہ دعا کو قبول کر لے اور درمیان سے اللہ قبول نہ کرے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ تو درود شریف کی برکت سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہے۔ اور درود شریف تو وہ عبادت ہے کہ جس کو کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ نبی پاک کی ذات اقدس پر درود پڑھا کرو۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور اللہ کی پاکیزہ مخلوق جن سے گناہوں کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نورانی اور مقرب ترین اور پاکیزہ مخلوق بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو، سلام کہہ کر۔ جب اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجا کرو۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تم اپنے نبی پر سلام کہہ کر سلام بھی بھیجا کرو۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں بڑی عزت سے، بڑے اکرام سے، بڑے اعزاز سے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے۔ اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کے اکرام اور اپنے نبی کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور قرآن میں بھی رب العالمین نے اپنے نبی کے جا بجا تذکرے کیے ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جگہ جگہ رب تعالی اپنے انداز میں، اپنی محبت میں اپنے نبی کے تذکرے کرتا ہے۔ کہیں پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اپنے نبی کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور مومن کا درود پڑھنا یہ ہے کہ مومن اپنے اللہ سے اپنے نبی کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم آپ پر سلام تو پڑھنا جانتے ہیں، سلام تو پڑھنا ہمیں آتا ہے، ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو ہم پڑھنا جانتے ہیں، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. آپ نے یہ درود سکھلایا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آپ پر سلام پڑھنا تو آتا ہے, آپ پر میں درود کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا قال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت الی آخرہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کی اللہ کے رسول سلام پڑھنا تو ہم جانتے ہیں, درود کیسے پڑھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے عبد الرحمن میں تمہیں ایک ہدیہ پیش نہ کروں؟ تو میں نے کہا ضرور پیش کیجئے. تو فرمانے لگے کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود پڑھا کریں؟ تو حضور نے ہمیں یہ درود سکھایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں یہ آپ کو ہدیہ دیتا ہوں, آپ بھی نبی پاک کی ذات پر اس طرح درود پڑھا کرو. سلام تو پڑھنا صحابہ جانتے تھے, اور یہ وہ عظیم مکالمہ ہے, وہ خوبصورت مکالمہ ہے جو معراج والی رات عرش بری پہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہوا تھا. جب میرے نبی عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے معراج والی رات, اللہ سے ہم کلام ہوئے تو رب العالمین نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ ایک دوست اپنے دوست کو ملنے گیا, محبوب اپنے محب کو ملنے گیا, عابد اپنے معبود کو ملنے گیا, ساجد اپنے مسجود کو ملنے گیا. تو میرے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, میرے پروردگار میں تیرے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہوں کہ میری زبانی عبادتیں, میری بدنی عبادتیں, میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہی ہیں. اب زبانی عبادتوں میں کیا ہے؟ حمد ہے, ثنا ہے, پاکی بیان کرنا ہے, غائبانہ حاجات میں پکار ہے, ذکر و اذکار ہیں, وظائف پڑھنے ہیں. کس کے نام کے؟ اکیلے اللہ ہی کے نام کے. اور فعلی جسمانی عبادتوں میں کیا ہے؟ رکوع ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, طواف ہے. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے. اور مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے, صدقہ خیرات ہے, نظر نیاز ہے, منت منوتی کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کے نام کے. یہ تینوں قسم کی عبادتیں میرے نبی نے اپنے رب سے فرمایا میرا ربا یہ تیرے لیے ہی ہے. تو جواب میں میرے رب نے بھی 3 تحفے دیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نبی میری طرف سے تجھ پر سلامتی ہو, میری طرف سے تجھ پر میری برکتیں ہوں, میری طرف سے تجھ پر میری رحمتیں ہوں. پھر جواب الجواب میں میرے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ربا تیری رحمتیں, تیری برکتیں, تیری سلامتیاں مجھ پر بھی ہوں اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہوں.
اپنی امت کو بھی یاد کیا. حضرت جبریل علیہ السلام جو یہ مکالمہ سن رہے تھے انہوں نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بندے اور رسول ہیں، بندے پہلے ہیں، رسول بعد میں ہیں. یہ وہ عظیم اور خوبصورت مکالمہ تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے ہر مومن مسلمان کو نماز میں پڑھنے کے لیے دے دیا گیا ہے. پڑھو نماز میں اور اس وقت کو یاد کرو. وہ کتنا عجیب و غریب منظر تھا جب میرا نبی اپنے رب کو ملنے گیا تھا. کتنا خوبصورت مکالمہ تھا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، سلام تو ہمیں پڑھنا آتا ہے، درود ہم کیسے پڑھیں؟ تو میرے نبی نے پھر یہ درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ درود اتنا فضیلت والا، اتنا افضل ترین درود ہے، ہر نمازی کو نماز میں بھی پڑھنے کے لیے دے دیا گیا. اور اس کی شروع میں کیا ہے؟ اللہم صلی. اے اللہ تو بھیج، تو میری طرف سے درود بھیج اپنے نبی پر. کسی انسان کی بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کلمات اپنے زبان سے ادا کرے. کسی مسلمان کے بس میں یہ بات نہیں ہے. کہاں میری زبان، کہاں ان کی شان. میری زبان ان کی شان بیان ہی نہیں کر سکتی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی نعتیں پڑھی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. فرماتے ہیں کہ میں اپنے کلام سے نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا، ہاں نبی کی شان بیان کرنے سے میرے کلام کی شان بڑھ جاتی ہے. میرے کلام کی خود اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب میں نبی کی شان پڑھتا ہوں، نبی کی شان بیان کرتا ہوں، نبی کی شان اور عظمت کی وجہ سے میرے کلام کو مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے. تو اس میں مومن اپنا درود اپنے خدا کے حوالے کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو میری طرف سے اپنے نبی پر رحمتیں بھیج. اور کتنا عظیم ہے پھر یہ مومن کہ جب یہ اپنا درود اپنے رب کے حوالے کرتا ہے اور رب اپنی شان کے مطابق اس کی طرف سے رحمتیں اپنے نبی پہ نازل کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی طرف سے تصور ہوتی ہے کہ گویا اس مومن مسلمان نے بھیجی ہے. اس لیے ہمیں اپنا درود اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. درود وہی ہے کہ جس کے شروع میں اللہم ہے. جو درود اللہ کے حوالے ہو جائے، اپنی طرف سے بنے بنائے درود کو ہم میڈ ان مدینہ ہو، میڈ ان پاکستان نہ ہو، حضور نے جو درود اپنی امت کو سکھلایا وہ یہی درود ابراہیمی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے سال کے؟ لیکن گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہ نہیں.
کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ. اور اللہ تعالیٰ اگر صغیرہ کے ساتھ کبیرہ کو بھی معاف کر دے تو یہ بات اس کے فضل سے دور نہیں ہے، وہ ہے ہی رحیم و کریم. اور فرمایا 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے. ایک اور مختصر سا درود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر یہ درود بھیجتا ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، فرمایا 70 فرشتے، کتنے؟ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں. 1000 دن تک 70 فرشتے اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں. اور فرمایا جو آدمی صبح 3 مرتبہ یہ بات کہتا ہے اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، صبح 3 مرتبہ یہ 3 جملے کہیں، فرمایا سارے دن کے درود پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا. اور جو شام کو یہ کلمے 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، ساری رات کے درود پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا. کتنی عظیم عبادت ہے. صبح و شام پڑھنے میں 3 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ بھی صرف نہیں ہوتا. 1 منٹ، آدھا یا پونا منٹ لگے گا. آدھے اور پونے منٹ کے محنت میں اگر 12 گھنٹوں کا ثواب ہمیں مل جائے تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا؟ اس لیے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. کثرت سے انسان درود ابراہیمی پڑھتا رہے. یہاں لاہور سے ایک آتے تھے سیل مین، بابا جی تھے بزرگ، یہ فریم وغیرہ وہ سیل کرتے ہیں. تو مسجد میں عصر کی نماز میرے پاس پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب میں جہاں بھی سفر پہ جاتا ہوں میری عادت ہے کہ میں نبی پاک کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہوں پورے سفر کے دوران. ایک تو آج میری زندگی گزر گئی 35-40 سال سفر کرتے ہوئے، مسلسل سفر کرتے ہوئے کبھی مجھے حادثہ نہیں ہوا، کبھی میں پریشان نہیں ہوا، کبھی میرے مال کے بکنے میں کمی نہیں آئی. اور سب سے بڑا فائدہ جو مجھے یہ ہوا وہ یہ ہے کہ مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اس محبت کی وجہ سے، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے. تو ہمیں درود و سلام کا جو ہے نا وہ کثرت کرنی چاہیے. اور درود و سلام، درود تو یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلام السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہم نماز میں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم درود بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور درود جو ہے نا وہ بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں. سلام بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں. نماز میں دیکھیں نا، فاتحہ پڑھو تو کھڑے ہو کر، اس کے بعد قرات کرو، سورہ اخلاص پڑھو، کوئی سورت پڑھو تو کھڑے ہو کر. لیکن جب درود کی باری آتی تو فرمایا بیٹھ کے پڑھو. کیا کرو؟ بیٹھ کے ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے جی اور درود شروع کر دو، جی سلام شروع کر دو. بھئی تحیات میں بیٹھا جاتا ہے یا کھڑے ہو جاتا ہے بندہ؟ تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، 2 زانو ہو کر، ادب و احترام سے 2 زانو ہو کر بیٹھو اور پھر نبی پاک کی ذات پر سلام بھی پڑھو اور درود بھی پڑھو. کسی شاعر کا کلام ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پڑھتا جاؤں گا، آپ درود پڑھتے جائیں.
میری بات مکمل ہو، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اور سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جھاڑے میں سوتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر پھول جس نے برسائے، اور سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، کبھی بھی آپ کے در پہ آنے والا سائل محروم نہیں گیا، خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو، گناہگاروں کو، خطاکاروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، قربان جاواں تھوڑا درود پڑھ لے تو بھی، میں زور لگا رہا ہوں، آپ سارے مل کے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلند آواز سے کہے نا۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہے عزت افزائی، زہے تشریف ارزائی، تیرے آنے سے آ گئی رونق گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی،
سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں، جب اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والوں تمہیں بھی اپنے نبی پر کیا کرنا چاہیے؟ درود بھیجنا چاہیے۔ وہ آدمی آج کھڑا کریں جو یہ عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ میں روزانہ اپنے نبی کی ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھوں گا، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ مختصر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، ایک مرتبہ پڑھو گے 70 فرشتے 1000 دن تک ثواب لکھتے رہیں گے، اور لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھ سکتا ہے نا۔ درود شریف کی کثرت کریں، اللہ دنیا آخرت میں بیڑا پار کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔